حضور نے فرمایا تھا تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، اے مسلمانوں نبوت تمہارے مابین موجود رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ موجود رہے، یعنی میں موجود رہوں گا تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر اللہ اٹھا لے گا نبوت کو، یعنی مجھے، میرا انتقال ہو جائے گا جب اللہ چاہے گا۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر خلافت علی منہاج النبوت کا دور آئے گا۔ فتکون ما شاء اللہ تکون، وہ بھی رہے گا جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ رہے۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا۔ ثم تکون ملکا عاضا، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور آئے گا۔ یہاں سے اسلام کا زوال شروع ہو گیا، دور نبوت، دور خلافت راشدہ، مکمل اسلام، کامل اسلام، علی منہاج النبوہ خلافت، نبوت کے عین نقش قدم پر خلافت، یہ تھا ہمارا جو اصل ہماری معراج تھی امت مسلمہ کی۔ لیکن اب کیا ہوا؟ اسلام کا زوال، جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فطوبی للغرباء، اسلام کا آغاز ہوا تھا کہ وہ اجنبی سی شے تھی، کوئی اس کا پہچاننے والا جاننے والا تھا ہی نہیں، پھر گویا کہ اس میں انڈرسٹوڈ ہے، پھر اسلام کا غلبے کا دور آ گیا، لیکن ان قریب اسلام پھر غریب ہو جائے گا، سیعود، ان قریب لوٹ جائے گا اسلام حالت غربت میں۔ فطوبی للغرباء، تو مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے غریب اور اجنبی ہونے کے دور میں خود اجنبی ہو جائیں لیکن اسلام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ لوگ کہیں یہ دقیانوسی ہیں، یہ ملاٹے ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، نجات پسند ہیں، فینیٹکس ہیں، جو بھی کہیں سنیں، لیکن یہ ہے کہ اسلام کے دامن سے چمٹے رہیں۔ فطوبی للغرباء، تو اسلام کا تو میں پہلے بھی بتا چکا، اب دوبارہ نوٹ کر لیجئے، خلافت راشدہ کے اختتام سے زوال شروع ہوا اور وہ جاری رہا درجہ بدرجہ۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک تمثیل ہے، شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے شہید کہا ہے کہ اسلامی نظام کے گویا کہ 6 منزلہ عبارت تھے۔ پہلی منزل فوراً گر گئی، یعنی حکومت کا شورائی نظام ختم ہو کر خاندانی نظام جو ملوکیت کی بنیاد ہوتا ہے وہ شروع ہو گیا۔ پھر بھی 5 منزلیں انٹیکٹ رہیں، آخر اس شریعت کے مطابق فیصلے ہو رہے تھے، قانون تو شریعت ہی کا تھا، یوں سمجھیے کہ اوپر کا دستور بدل گیا تھا۔ لیکن پھر ایک وقت آیا کہ وہ منزلیں اور گری، پھر دوسری گری، پھر تیسری گری، پھر ہم پر کولونیلزم کا دور آیا۔ اب وہ ہمارے قاضی بھی ختم، مفتی بھی ختم، تو اسلام اور سکڑتا چلا گیا۔ بس نماز روزہ حج زکوٰۃ کر لو، کوئی شادی بیاہ کے رسومات اپنی مرضی کے مطابق کر لو، سور نہ کھاؤ، شراب نہ پی، اتنا اسلام رہ گیا۔ تو سکڑتا سکڑتا اسلام جہاں تک آ چکا ہے آج وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اسلام کا تو زوال شروع ہو گیا خلافت راشدہ کے بعد، امت کا عروج جاری رہا۔ یہ پہلا دور عروج 600 برس تک جاری رہا، انڈر دی لیڈرشپ آف دی عربس، بنو امیہ کا دور، بنو عباس کا دور، ہارون الرشید کا دور، مامون الرشید کا دور۔ یہ عظیم سلطنت تھی، عظیم مملکت تھی، دنیا کی عظیم ترین اس وقت یہ مملکت کے درجے میں تھی۔ علوم کا چرچا ہو رہا تھا، فنون کا چرچا ہو رہا تھا، کتابیں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں، یونانی سے سائنس اور فلسفے کی کتابیں جو ہیں وہ ٹرانسلیٹ کی جا رہی ہیں، ہندوستان سے لیا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ جو ہے یہ ان کا قومی اعتبار سے، مسلمانوں کے ایک قوم کے اعتبار سے یہ عروج ہے۔ دور بنو عباس تقریباً 600 برس کا ہے یا 500 برس کا، ان میں سے 200-250 برس ان کے بڑے عروج کے ہیں۔ پوری مملکت ایک تھی، کنٹرول ایک تھا۔ پھر جیسے ہمارے ہاں سلطنت مغلیہ کہنے کو تو 1857 تک رہی ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ اصل جو دور تھا وہ اورنگزیب عالمگیر پر ختم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد تو کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی، عمارت کو گرتے گرتے وقت لگتا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد اس وقت پھر جب اور ان کے ہاں عیاشیاں شروع ہو گئیں، کوہ قاف کا سارا حسن نسوانی لا کر محلوں میں
ہزاروں کی تعداد میں کنیزیں ہیں، ناو نوش ہے، رقص و سرود ہے، کیا نہیں تھا جو ہوا ہے؟ زوال، عوام کے اندر بدعات، رسومات، یہ ساری چیزیں ہوئی تو اللہ کے عذاب کے اب کوڑا پڑا، پہلا کوڑا، زبردست کوڑا. جیسے وہاں دو حصوں میں آیا تھا، کاربن کاپی بتا رہا ہوں آپ کو، حزب النعل بالنعل. پہلے شمال سے آئے کروسیڈرز، صلیبی ہورڈز، انہوں نے میڈیٹرینین کا سارا ساحلی علاقہ تہس نہس کر دیا، اور 1099 میں یروشلم بھی فتح کر لیا، اور اتنا خون بہایا ہے، اتنا خون بہایا ہے. وہ خود یہ لکھتے ہیں ان کے ہسٹورینز کہ جب صلیبی داخل ہوئے ہیں ان کے فوجی گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کر، تو گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون کی ندیاں بہہ رہی تھی. اس کے بعد 88 برس تک یہ یروشلم عیسائیوں کے قبضے میں رہا. 88 لانگ ایئرز. کھویا عربوں نے، واپس دینے کی سکت عربوں میں نہیں تھی. عیاشیوں کی وجہ سے وہ کمزور ہو چکے تھے، کھوکھلے ہو چکے تھے. واپس لینے والا کرد تھا، کرد خون، صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ. یہ ہوا 1187 عیسوی میں. 1099 میں قبضہ ہوا، 1187 عیسوی میں واپس لیا. 88 برس تک وہ کروسیڈرز کے قبضے میں رہا. اور اس کے بعد جیسے نبوکڈنیزر آیا تھا مشرق سے، عراق فلسطین کے مشرق میں ہے، تو ہم پر جو طوفان آیا ہے، جو مسلمانوں پر اس وقت عذاب الہی آیا ہے، وہ تاتاریوں کے ہاتھوں. کروڑوں مسلمان قتل ہوئے، لاکھوں کی بات نہیں ہے. بنی اسرائیل کی امت چھوٹی سی امت تھی، یہ امت بہت وسیع تھی. اگر ان کے لاکھوں قتل ہوئے تھے تو ان کے تو کروڑوں ہوئے. خارزم شاہ کی عظیم مملکت، سینٹرل ایشیا کی عظیم ترین سلطنت جو قائم ہوئی ہے تاریخ میں، ختم، تہس نہس. ایسا بھی کیا ہے تاتاری وحشیوں نے کہ ایک آبادی کے تمام انسانوں کو قتل کرنے کے بعد ان کے صرف سر علیحدہ کیے، سریاں، ان کو جمع کر کے ایک پہاڑی کی شکل بنائی. اس پہاڑی پر تخت جما کر ایک وحشی تاتاری سردار نے بیٹھ کر شراب پی. اور مسلمانوں پر دہشت اس درجے تھی کہ اگر 15-20 مسلمان بھی کہیں کوئی تاتاری جو ہے انہیں مل جاتا تھا اکیلا، اور وہ مسلح بھی نہیں، اور وہ کہتا تھا کھڑے رہو یہیں پر، میرے پاس اس وقت تلوار نہیں ہے، میں تلوار لے کر آ کے تم سب کو قتل کروں گا. وہ کھڑے رہتے تھے جیسے کہ بھیڑیں بکریاں کھڑی، اور وہ آ کر ایک ایک کو قتل کرتا تھا. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. یہ دور انتہائی تاریک دور تھا ہمارا، انتہائی تاریک دور تھا. عالم اسلام کا نقشہ وہی تھا جو حضرت عزیر نے جب دیکھا تھا یروشلم کو تو کہا تھا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا. اسی طرح سے عالم اسلام میں کوئی امید دور دور تک نظر نہیں آ رہی تھی کہ اس کا کوئی احیاء ہو سکے گا، لیکن پھر احیاء ہوا. دوسرا دور آیا، لیکن ایک فرق کے ساتھ. سابقہ امت جو تھی بنی اسرائیل، وہ ایک نسل پر مشتمل تھی، ایک قوم. اس کا احیاء بھی اسی کے اندر ہوا ہے. امت محمد ملٹی نیشنل امت تھی. عرب اس کا نیوکلیس تھے، کوئی شک نہیں، اب بھی نیوکلیس ہیں. لیکن جیسے کہ ایٹم کے مرکز میں تو نیوکلیس ہوتا ہے جس میں پروٹونز ہوتے ہیں، پازیٹیو چارج ہوتا ہے، پھر چاروں طرف اس کے الیکٹرانز گھوم رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح ان امیین کے گرد ایرانی آ گئے، شامی آ گئے، رومی آ گئے، قبطی آ گئے، بربر آ گئے، ہندی آ گئے، ترک آ گئے. یہ سب الیکٹرانز کی طرح ہے. لہذا اب جو احیاء ہوا ہے امت کا، وہ غیر عرب معزول کر دیے گئے. 1258 میں خارزم شاہ کی سلطنت کو تہس نہس کر کے، افغانستان کے اکثر حصے کو برباد کر کے، تہو بالا کر کے، پھر ایران کی سلطنت کو تہس نہس کر کے، اور عراق کے مشرقی پورے نصف حصے کو ختم کر کے 1258 عیسوی میں انہوں نے بغداد فتح کیا ہے. اور آخری خلیفہ
बनु अब्बास का मुस्तासिम बिल्लाह, उसको महल से निकाला है, एक जानवर की खाल में लपेट कर गली में डाल दिया और घोड़े दौड़ा दिए, कुचल दिया। जिस पर शेख सादी ने कहा था, आसमारा हक बवद गर खूब बारत बर जमी बर जवाले मुल्क मुस्तासिम अमीरुल मोमिनीन। अमीरुल मोमिनीन मुस्तासिम बिल्लाह के जवाल पर अगर आसमान खून की बारिश करे तो उसे हक है। आसमारा हक बवद गर खूब बारत बर जमी, बारिश जमीन पर आए खून की तो वो हक है उसे। बर जवाले मुल्क मुस्तासिम अमीरुल मोमिनीन, खलीफा मुस्तासिम बिल्लाह अमीरुल मोमिनीन के इस अंजाम पर। अब नोट कीजिए, जैसे वहां पर फिर रिनाइसेंस हुई थी, लेकिन मैं बता चुका वो हुई उसी कौम के अंदर। यहां ये मजबूरी नहीं थी, मल्टीनेशनल है। जो एहया अब हुआ किसके हाथों हुआ? उन्हीं तातारियों के हाथों हुआ है। आया फितने तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से, जिन्होंने करोड़ों मुसलमानों को कत्ल किया। इस्लाम ने उन्हें फतह कर लिया, इस्लाम ले आया। अब जो आलम इस्लाम के अंदर कुव्वतें उभरी हैं, कोई एक मरकजी हुकूमत तो उसके बाद नहीं बन सकी, और अरबों को उस वक्त से जो डिपोज किया गया, माजूल किया गया, उम्मत मुस्लिमा की क़यादत उनसे छीन ली गई। और ये वो बात थी कि जो बिल्कुल शुरू में सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दी गई थी, इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अगर तुम पीठ दिखा दोगे उस मिशन को जो हमने तुम्हारे हवाले किया है, तो अल्लाह ताला तुम्हें हटाकर किसी और को ले आएगा। That happened in the mid 13th century of Christian era. Fall of Baghdad 1298। अब उसके बाद वो तातारी ईमान ले आया। अब तातारियों में से ये सब तुर्क है, टर्किश होर्ड्स, तुर्कान तैमूरी जिन्हें हम मुगल कहते हैं, तुर्कान तैमूरी। इंडिया में उनकी ममलकत अजीम कायम हुई। तुर्कान सफवी, ईरान के अंदर उनकी ममलकत कायम हुई। तुर्कान उस्मानी, अनातोलिया के इलाके से वो सरदार जो था, तुर्क सरदार उस्मान, उसने आगे बढ़कर हुकूमत एक बनाई है, और वो जिस तरह फिर फैली है, पूरा मशरकी यूरोप उसने फतह किया है। तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया फतह करके फिर मशरकी यूरोप में वियना तक का जाकर मुहासरा किया है। पूरा मगरबी एशिया उसके तहत आ गया, पूरा शिमाली अफ्रीका उसके तहत आ गया। जो कभी ग्रेट रोमन एम्पायर होती थी, बिल्कुल उस पैमाने की ग्रेट ऑटोमान एम्पायर दुनिया में कायम। यह सल्तनत उस्मानिया, इसमें 400 बरस तक खिलाफत भी रही। खिलाफत अरबों से मुंतकिल होकर तुर्कों के पास आ गई। खिलाफत उस्मानिया जिसे हम कहते हैं, अगरचे वो मुलूकियत थी। बनु उमय्या का दौर भी मुलूकियत का दौर था, बनु अब्बास का दौर भी मुलूकियत का दौर था, और ये जो खुलफाए उस्मानी कहलाते हैं तुर्क, ये भी मुलूकियत का दौर था। मुल्कन आज़म, कटखनी मुलूकियत। ये दौर जो है ये काफी तवील रहा है, 400 बरस तक तो खिलाफत भी रही। उसके बाद फिर ज़वाल आया। सल्तनत उस्मानिया भी यूरोप का मर्दे बीमार बन गई। ज़वाल आता है, हर कमाले रा ज़वाल है। जैसे कि स्पेंगलर एक फिलोसोफर ऑफ हिस्ट्री है, और उसने कहा है कि कौमों के उरूज व ज़वाल का मामला आम इंसानों के उरूज व ज़वाल के मुशाबे है। इंसान पैदा हुआ, जवान हुआ, ताकत में आया, कुव्वत में आया, जोश वलवला, फिर अधेड़ उम्र हुई, फिर ढीला पड़ा, फिर बूढ़ा हुआ, फिर मर गया। कौमें इसी तरह उभरती हैं, ताकत पकड़ती हैं, पूरे अपने शान पर आती हैं, जोबन पर आती हैं, फिर कौमें ढीली पड़ती हैं, और कौमों के अंदर ज़वाल आता है। अरबों में ज़वाल आया तो अल्लाह ताला ने तुर्कों के हवाले कर दिया। अब एक नुक्ता नोट कीजिए, ये जो हमारे दो दौरे उरूज आए,
ان میں سے ایک میں عربوں کے جو زیر قیادت دور تھا اس میں یورپ میں داخل ہوئے مسلمان عرب اور بربر جبل الطارق کے ذریعے سے طارق ابن زیاد کی سرکردگی میں، جو موسیٰ ابن نصیر کے بہت بڑے جرنیل تھے، اور آئیبیرین پیننسلا پورا فتح کر لیا، پورا موجودہ پورچگل اور اسپین پورا کا پورا، پائرنیز کو کراس کیا، سلسلہ کوہ جو ہے جو فرانس کو علیحدہ کرتا ہے اسپین سے، آئیبیرین پیننسلا سے، اور ہارٹ آف فرانس تک پہنچ گئے۔ لیکن وہاں ایک بڑی زبردست شکست دی ایک بہت بڑے فرانسیسی سردار نے۔ یہ 732 کا واقعہ ہے، حضور کے انتقال کے 100 برس بعد۔ 632 میں حضور کا انتقال ہوا، 732 میں بڑی زبردست شکست ہوئی۔ حالانکہ جبکہ یہ سیلاب جا رہا تھا تو عجیب بات ہے جو آپ نے شاید کبھی نہ سنی ہو، انگلینڈ میں شہنشاہ تھا ایمپرر ہوسا HOSSA، وہ ایمان لے آیا۔ اس نے دیکھا آ رہا ہے یہ سیلاب، میرا بھی ستیہ ناش ہو جائے گا۔ پورا آئیبیرین پیننسلا ان کے سامنے جو ہے وہ پامال کر چکے ہیں۔ وہ اسلام لے آیا، اس نے وفد بھیج دیا اسپین میں کہ میں تو اسلام لے آیا۔ بعد میں جب مسلمان ریٹریٹ انہیں کرنا پڑا فرانس سے نکل کر اور رہ گئے پائرنیز کے ساؤتھ ویسٹ ہی میں، تو پھر وہ دوبارہ عیسائی ہو گئے۔ بہرحال دوسرا ہمارا دور جو ہے، اس کے بعد جو زوال کا دور شروع ہوا ہے، دیکھیے جیسے یہودیوں پر یورپ کی طاقتیں آئی تھی، لیکن وہاں صرف یہ فرق ہے کہ ایسٹرن یورپ، دی گریکس اینڈ دی رومنس، ہم پر جو آئے وہ ویسٹرن سینٹرل یورپ کے لوگ آئے۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے، ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں نے یورپ کو بیدار کیا، ورنہ اس سے پہلے یورپ ڈارک ایجز، وہ خود کہتے ہیں ہماری تاریخ کا سیاہ دور، پوپ کی حکومت اتنی شدید تھی، اتنی متشدد تھی، سائنس کی تعلیم حرام، فلسفے کی تعلیم حرام، کسی گھر سے اگر سائنس اور فلسفے کی کتاب نکل آئے گھر جلا دیا جائے گا۔ مسلمانوں کے ذریعے سے جیسے ہمارے نوجوان جاتے ہیں امریکہ پڑھ کر آتے ہیں، آتے نہیں وہیں بیٹھ جاتے ہیں، وہ تو اکثر و بیشتر واپس نہیں آتے، لیکن یہ لوگ آتے تھے۔ اسپین کے بالکل ساتھ فرانس ہے، اس کے ساتھ جرمنی ہے، اس سے نیچے ملتا ہوا جو ہے اٹلی ہے، ان 3 ملکوں کے نوجوان آتے تھے۔ یونیورسٹیز آف تولیتلا، یونیورسٹی آف کارڈووا قرطبہ، یونیورسٹی آف گراناڈا غرناطہ، یہاں سے پڑھ کر جاتے تھے۔ اسی کے تحت، اسی کے اثر کے تحت ریفارمیشن شروع ہوئی، اصلاح مذہب اور احیاء العلوم شروع ہوا۔ لیکن بدقسمتی سے اس پوری تحریک میں پوپ کے تشدد اور غلط طرز عمل کے رد عمل کے طور پر مذہب دشمنی آ گئی، چھوڑو مذہب کو، ہٹاؤ ان کو۔ اور یہودیوں نے اس جلتی آگ پر تیل کا کام کیا، سیکولرزم کا انجیکشن لگایا تاکہ مذہب اور ریاست علیحدہ ہو جائیں۔ اگر مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق ہے تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم تو یہودی ہیں، مائنیوٹ مائنورٹی ہے۔ اگر مذہب علیحدہ، سیاست علیحدہ، ریاست علیحدہ، تو ہم بھی مکمل شہری ہیں، برابر کے حقوق ہیں ہمارے۔ یہ انہیں سوٹ کرتا تھا۔ پھر انہوں نے پوپ کا جب تک حکومت تھا تو سود ہر سطح پر، ہر نوعیت کا حرام تھا، یوزری بھی اور کمرشل انٹرسٹ بھی حرام۔ لیکن انہوں نے عیسائیت کے 2 حصے کیے، جیسے ہمارے ہاں عبداللہ ابن سبا آیا تھا یہودی یمن سے، اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اس نے مسلمانوں کے اندر الفتنۃ الکبریٰ پیدا کیا، اور اس وقت سے جو ہمارے ہاں شیعہ سنی کی تقسیم ہوئی ہے وہ آج تک ہے۔ اسی طریقے سے کرسچینٹی کو انہوں نے پھاڑ کر کیتھولسزم اور پروٹیسٹنٹزم کے اندر تقسیم کر دیا، اور پروٹیسٹنٹس جو ہیں ان کو آلہ کار بنایا۔ سب سے پہلا پروٹیسٹنٹ ملک برطانیہ نے پوپ سے اپنا علیحدہ کیا، چرچ آف انگلینڈ علیحدہ قائم کر لیا، اپنا بینک سب سے پہلا قائم کیا، بینک آف انگلینڈ، یہودیوں کا بینک۔ بہرحال ان طریقے سے ان یہودیوں نے
رفتہ 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 یورپ کو اپنے شکنجے میں کس لیا۔ اب یہ جو رینائسنس ہوا اور احیاء العلوم ہوا اور سائنس کی ترقی ہوئی، نئی نئی ایجاد ہوئی، نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ انسان نے تلاش کی، دریافت کی، فورسز آف نیچر، اور انہیں جو ہے ہارنس کیا، انہیں ایکسپلائٹ کیا، انہیں استعمال کیا، تو ایک پاور پوٹینشل پیدا ہو گیا سینٹرل یورپ کے اندر۔ اور طاقت تو پھر اپنا نفوذ چاہتی ہے ادھر ادھر۔ کوئی طاقتور پہلوان ہو تو وہ ادھر بھی جاتا ہے کندھا مارے گا، ادھر بھی کندھا مارے گا، وہ تو طاقت کا ظہور وہ چاہتا ہے۔ لیکن نوٹ کر لیجئے، عالم اسلام کا پہرے دار سلطنت عثمانیہ بہت مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوئی تھی۔ یورپ اور افریقہ جانے کا راستہ بند، کہاں سے جائے؟ دی گریٹ اوٹومان امپائر اسٹینڈنگ ایٹ اے سینٹینل، ایک سنتری کی حیثیت سے کھڑی۔ خشکی کے راستے جانا ممکن نہیں تھا، لیکن یہ کہ جو ہے اس سیلاب نے سینٹرل جو یورپ سے آیا ہے طاقت کا سیلاب، اس نے پہلے تو صفایا کیا۔ یہ دوسرا ڈاؤن فال ہمارا شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے صفایا کیا ہسپانیہ کا 1492 میں، فال آف گریناڈا، آخری مسلمان ریاست غرناطہ کی ختم ہو گئی 1492۔ اس کے بعد تقریباً 10 سال کے اندر ہسپانیہ کو پاک کر دیا گیا مسلمانوں سے، یا قتل کر دیے گئے، یا جلا دیے گئے، یا کچھ نے عیسائی بن کر جانے بچائی، اور باقی کو جہازوں میں بھر بھر کر لے جا کر نارتھ افریقہ کے ساحل پر ڈمپ کر دیا، جاؤ دفع ہو۔ یہ ہے زوال ثانی ہمارا، اور اس کے اوپر اللہ کے عذاب کے کوڑے۔ ہسپانیہ 800 برس جہاں حکومت کی، مسلمان کا نام و نشان نہ رہا۔ 1492 میں ہوا تھا فال آف گریناڈا، 1498 میں واسکو ڈی گاما نے راستہ تلاش کر لیا مشرق کا، اوٹومان امپائر کو بائی پاس کر کے افریقہ کے مغربی ساحل کے ساتھ نیچے تک جا کر راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ، اور پھر وہاں سے مشرق کی طرف جزائر شرق الہند، جاوا، سماٹرا، ملایا، ہندوستان۔ اب یہ کولونیل پاورز اس راستے سے آئے۔ ہندوستان میں فرینچ بھی آئے، انگریز بھی آئے، پورچوگیز بھی آئے، لیکن باقی سب ختم ہو گئے، انگریز باقی رہا۔ مشرق بعید کے اندر ڈچ رہے، اور پھر یہ رفتہ 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 یہ پروسیس ہوتا ہوتا بڑھتا بڑھتا 20ویں صدی کے آغاز میں اپنے کلائمیکس کو پہنچ گیا، جب پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ ختم۔ حصے بکھرے، بلکانائزیشن جسے کہتے ہیں، بلقان کی ریاست میں یہ سب کیا تھی؟ یہ تو ترکوں کی حکومتیں تھیں۔ یہ جو کوسوو میں اور بوسنیا میں جو مسلمان ہیں، یہ کن کی یادگار ہیں؟ باقیات الصالحات کن کی ہیں؟ اسی دور کی، ترکوں کے دور کی۔ لیکن اب سلطنت عثمانیہ بھی ختم۔ عربوں نے انگریزوں کی مدد کی، کرنل لارنس نے عربوں کو آمادہ کیا بغاوت پر۔ عربوں نے بغاوت کی، انگریزوں کی مدد کی، اور خود ہندوستان سے ہندوستانی فوج گئے انگریز کے تحت، اور انہوں نے جا کر انگریز کی مدد کی۔ جنرل ایلن بی کو قبضہ لے کر دیا یروشلم کا، اور جنرل ایلن بی نے جا کر ٹھوکر ماری تھی صلاح الدین ایوبی کی قبر کو۔ سلاڈین، وی آر اگین ہیئر۔ یہ ہمارا زوال جو ہے انتہا کو پہنچ گیا پہلی جنگ عظیم کے بعد۔ وعدے کیے گئے تھے عربوں سے تمہیں آزادی دیں گے، لیکن ہوا کیا؟ حصے بکھرے کر دیے، ٹکڑے کر دیے۔ یہ تمہارا، یہ میرا، یہ اس کا۔ عراق اور مصر ہمارے برطانیہ کے، شام فرانس کا، لیبیا اٹلی کا، پھر الجزائر فرانس کا۔ یہ ساری تقسیم، بندر بانٹ،
اس حدیث کا نقشہ سامنے آ گیا جو حضور نے ایک دفعہ صحابہ سے کہا، یوشک ان تداعی علیکم الامم، مجھے اندیشہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قومیں تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی، آئیے آئیے آئیے، یہ نرم کھانا موجود ہے، بہت اچھا نرم گرم، آؤ میں ادھر سے کھاؤں گا تم ادھر سے کھاؤ۔ جیسے دسترخوان پر کھانا چن کر کوئی خاتون خانہ بلاتی ہے، جناب تشریف لائیے، اس طرح قومیں تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی۔ صحابہ گھبرا گئے، اب ان قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، حضور کیا یہ اس وجہ سے ہو جائے گا کہ ہم اس زمانے میں بہت قلیل تعداد میں رہ جائیں گے؟ فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تعداد تو تمہاری بہت ہوگی لیکن تمہاری حیثیت کیا ہوگی؟ کا غصائی سیل، جیسے سیلاب کے اوپر جھاگ ہوتا ہے ایسے جھاگ بن کر رہ جاؤ گے، تمہاری حیثیت کچھ نہیں ہوگی۔ ولکن فیکم وہن، ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس کا نام وہن ہے۔ وہم نہیں، وہم تو جانتے ہیں آپ، سپرسٹیشن یا کچھ اور، وہن، واو ہا نون، وہن۔ اب اس مرض کا نام کبھی سنا نہیں تھا، پوچھا مل وہن یا رسول اللہ؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، جب دنیا کی محبت تمہارے دلوں پر قبضہ کر لے گی اور موت سے تمہیں نفرت ہو جائے گی، بجائے اس کے کہ خوش آمدید کہو کہ نشان مرد مومن باتوں گویم چو مرگ آیت تبسم بر لب اوست، میں تمہیں بتاؤں مرد مومن کی نشانی کیا ہے؟ جب موت کا وقت آتا ہے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی، صورتحال بدل جائے گی، موت سے ڈرو گے، بھاگو گے، فرار کرو گے، اور دنیا کی محبت تمہارے دل میں پلا دی جائے گی۔ وہ حال عالم اسلام کا حصے بکھرے کر کے تقسیم کر دیا گیا، میں اسے اسلام کا ماضی قرار دے رہا ہوں۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔